ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی ملت رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری کا سال ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہی آتا ہے یہ اپنے ساتھ بہت سارے عنوانات کو لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی اس کی ابتدا، شیب ابی طالب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی قید بری زندگی گزاری، ایک مشکل دور انہوں نے گزارا، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی۔ بہت سارے واقعات کو لے کر آتا ہے، لیکن آج یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام کی جو نسبت ہے اس کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا دن ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سسر پیغمبر بھی ہیں، داماد بطول فاطمہ بھی ہیں، دوئم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اتنے فضائل ہیں اور اتنے سارے ان کے عنوانات ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں ان کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک حدیث جو کہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اور علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان کیا تھا صواعق محرقہ نامی کتاب میں، کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سننے ہیں، آپ مجھے ان کے فضائل سنائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شوق آپ کا ہے، یعنی جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال میں نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائیے۔ تو حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی زندگی ہے، اگر اتنی زندگی بھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے، اتنی کثرت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا، اسلام میں آنے کا ایک الگ انوکھا واقعہ بھی ہے، ایمان لانے کا ایک الگ واقعہ، اور اس کو بیان کرتے ہوئے علماء کرام اور اسی طریقے سے سننے والے جو سامعین ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس سے لطف بھی اٹھاتے ہیں، اور ایمان کو اور زیادہ تقویت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جو ایک لحاظ سے الہامی صحابی ہیں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کوئی بات سوچتے ہیں، کوئی بات ذکر کرتے ہیں اس کا یا دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کے لیے اور اسلام کی عزت اور تقویت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ بنایا، تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے۔ ان کی خواہش تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کئی پشتوں جب بعد جا کر ان کی دعا قبول ہوئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور نبوت سے نوازا، اور جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو انہوں نے اسی کعبے میں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، باقی جتنے صحابہ ہیں وہ سارے مرید رسول ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ میں خود سید ہوں، مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سائڈ ذرا زیادہ لیتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو منواتا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منواتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے انتہا فضائل ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں ہی تو ارشاد نہیں فرمایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانچا ہے، پرکھا ہے، دیکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا۔ اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یوں ذکر ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانچنے، پرکھنے، دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کام معجزات انبیاء کی طرح تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کام کرامت کہلائیں گے۔ معجزات انبیاء کی طرح کیسے؟ میں چند ایک مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں آگ لگی ہوئی ہے، صحابہ اس کو بجھانا چاہ رہے ہیں، پانی پھینک رہے ہیں، لیکن آگ بجھ نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر حوالے کر دی کہ جاؤ یہ چادر اس کی طرف پھینک دو، وہ آگ بجھ جائے گی۔ وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے زمین پر جو ہے وہ عصا مارا، پتھروں پر عصا مارا، وہ ٹوٹ گئے اور ان کے حکم کے تابع ہوئے اور ان کے حکم سے وہ عصا مار کر پانی نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین ہل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مارا اور کہا کہ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا، رک جائیے، تو زمین بھی رکا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اپنے قدم رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دریائے نیل جو ہر سال خشک ہو جاتا تھا اور جس میں ایک نوجوان نئی دلہن کو پھینکا جاتا تھا اور پھر چل پڑتا اور ہر سال رک جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھنے سے وہ دریا ایسے چل پڑا کہ وہ آج تک چل رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے ہوا تابع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل، اور وہ آواز ہوا کے ذریعے سے وہاں لشکر تک پہنچی کہ اس ساری جبل جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے حملہ کریں، اور صحابہ نے وہاں باقاعدہ اس کو سنا۔ مدینہ منورہ سے آواز لگائی اور شام میں جا کے وہ آواز سنی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کے حوالے سے بھی ایسے قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں اور وہ قرآن کا حصہ بنے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا، مختلف صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے نکاح کیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کا حکم تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم تھا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ کا انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فی الفور زبان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو، اس عبارت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی بات کی، فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من طین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیدائش کا سلسلہ سنا تو فوراً فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 27 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سوچا اور وہاں قرآن کا حصہ بن گیا۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اس مختصر سے وقت میں اس کو پورا کرنا
مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com